السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب کی ایک اور غزل کے ساتھ میں ادھر موجود ہوں۔ غالب اپنے ہی دل سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے ہو کیا گیا۔ غالب جذب و مستی کی اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں کہ انسان دیواروں سے بھی باتیں کرتا ہے، پتھروں سے بھی باتیں کرتا ہے، کیونکہ غالب تنہا ہو گئے ہیں۔ محبوبہ کی یاد میں تڑپ تڑپ کے برا حال ہو گیا، لوگ ہنس رہے ہیں۔ دل ناداں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غزلیات مختلف لوگوں کو سنتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہچکولے مار مار کے غزلیں پڑھتے ہیں اور بیچارے عجیب طرح سے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر درد کی دوا کیا ہے، آخر تو گونگیاں مارنے شروع کر دیتے ہیں وہ جو ہیں بیچارے، جو اپنے آپ کو بڑا لیبل لگاتے ہیں کہ ہم بڑے خاندانی ہیں۔ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب اس طرح کی بونگیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نا، سمپل، اور اپنے اسٹائل کو میں فالو کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ایسا اچھا لگتا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ ہو اشو ادا
شکن زلف عنبری کیوں ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ بڑی تمہید باندھنے کے بعد غالب بیچارے بے بسی کر رہے ہیں، وہی بے نیازی محبوبہ کی، وہی شکوے شکایات۔ دیکھو آگے شعر میں غالب نے اتنی تمہید ہی کیوں باندھی ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جہاں تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کے عشق میں چونکہ کھانا پینا سونا جاگنا وہ ہر چیز دنیا کے ماورے سے بھول چکا ہوں، تو لہٰذا ماورے دنیا بھول چکا ہوں، تو لہٰذا میں اسی کی ہستی میں کھویا رہتا ہوں۔ تو دعا تو بڑی دور کی بات، دعا تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ ایسا ہو، تو کہتا تو مجھے عشق کی جو میراث ملی ہے نا، میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اپنی محبوبہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، تو یہ دعا تو بڑی بے معنی سی چیز مجھے محسوس ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اسی طرح کا ایک مفہوم اپنے شعر میں باندھتے ہیں کہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، کہ میری نواؤں میں ہے میرے سوزے جگر کا لہو۔ تو یہ علامہ غالب کہتے ہیں، اور یہ میں نے سوزے جگر کی بات کی ہے، غالب کی بھی ادھر سوزے جگر کی بات ہو رہی ہے کہ بارگاہ خدا میں وہ عشق حقیقی کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ میری نوائیں اٹھ رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، تو یہاں پہ محبوبہ کے ظلم کا شکوہ ہو رہا ہے، غالب کر رہے ہیں، اور ان کی غالب کی جو تڑپ اور جو اس کی سوز بھری آہیں ہیں وہ بارگاہ الہی میں جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں، تو وہ غالب کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی جو ہے وہ بے جو تصویر سے خالی ہو، تو یہ تو دعا سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو میری ہر چیز سے آشنا ہے، تو لہٰذا میری جو سوز گداز اور میری ہستی جو ظاہری مٹ رہی ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک طرف محبوبہ کی بے نیازی نظر آتی ہے، تو یہ اس غالب نے مفہوم باندھا اس غزل میں۔ تو آخری شعر رہ گیا،
میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ مانا کہ میری ہستی مٹ چکی ہوئی ہے۔ اگرچہ غالب جو تھے وہ ادبی شخصیت تھے، بڑے حساس تھے، معاشرے پہ اور زمانے پہ گہری نظر رکھتے تھے، مگر جس عشق مجازی کے والے سے جو کام ہو رہا ہے اور جو کفیات کا جو ایک غالب نے ایک وہ صورتحال پیدا کی ہے، اس پیرا کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غالب کہتے ہیں کہ میری تو ہستی مٹ چکی ہے اپنی محبوبہ کی یاد میں اور اس کے عشق میں تڑ تڑ کے، تو میرا حسن و جمال رخصت ہو گیا، میری وہ مزمل ہو گئے کبھی غالب، اب وہ رنا یہ خیال کہاں۔ غالب کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے، صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میرے جو اعضاء ہیں وہ بھی متاثر ہو چکی ہیں، تو میری وہ جو محبوبہ کے تصور تھا وہ بھی میرا وہ جو ہے نا منت پڑتا جا رہا ہے، اس میں وہ جدائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ غزال لوگ کہتے ہیں کہ میری ہستی مٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ مفت میں ہاتھ آ جائے تو برا کیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لیا جائے، اگرچہ یہ چیزیں ہیں تو جس کے لیے میری ہستی مٹی ہے، تو دیکھا جائے تو کائنات کی کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے، تو لہٰذا تو جس نے میری ہستی مٹائی ہے، تو اگر وہ مجھے میری مٹی ہستی کو قربان چڑھاتی ہے، تو اگر میں مفت میں اسے ہاتھ آ جاتا ہوں تو اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ غالب کی ایک اور غزل تھی عشق مجازی کے بارے سے، جیسے میں بتاتا ہوں کہ غالب نے جتنا اچھا کام کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی غالب ایک ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، کیونکہ معیارات ہی انسان کا بتاتے ہیں، آپ کا لہجہ بتاتا ہے آپ کس لیول کے ہیں، آپ کی گفتگو بتاتی ہے۔ اسی طرح جو شعراء کرام ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات احساس، اس طرح کوئی لکھاری اپنی لکھتا ہے تو اس کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پائے کا جو وہ مصنف ہے۔ تو لہٰذا غالب نے جو عشق مجازی کے حوالے سے جو مفہوم ماننا ہے، اور جب عشق حقیقی کے حوالے سے جب میں اقبال کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو اقبال بھی جو مفہوم مانتے ہیں اور جو قرآن کی تصویر اپنی شاعری کے ذریعے دلوں میں سموتے ہیں، اس والے سے بھی ان کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر عشق مجازی اور عشق حقیقی کے حوالے سے آپ اگر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اقبال اور غالب سے روشنائی حاصل کرنی پڑے گی، اور اگر آپ بھٹکنا چاہتے ہیں تو اور اگر آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اقبال کو پہلے اسٹڈی کریں عشق حقیقی کے حوالے سے۔ عشق مجازی تو آج کل فیک بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور آپ غالب کو بھی پڑھ کے بھٹک جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کی روشنی موجود ہے آپ کے دل میں اور آپ کا ضمیر زندہ ہے، تو پھر آپ کسی بھی جگہ پہ ہو آپ بھٹک نہیں سکتے۔ مگر اگر آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر آپ کو اچھی چیز میں بھی عیب نظر آتے ہیں، اور جب آپ صحیح ہوتے ہیں تو آپ کائنات کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں مخصوص طاقتیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو بات ہوتی ہے آپ کی روحانیت کی، بات ہوتی ہے آپ کے ویژن کی، بات ہوتی ہے آپ کی اسٹرینتھ کی، بات ہوتی ہے آپ کے جذبے کی، لگن کی، جستجو کی اور کوششوں کی۔ مگر افسوس، حد افسوس، مادہ پرستی نے آپ کو کھانے پینے اوڑھنے بچھوڑنے اور مادہ پرستی کا قائل کر دیا، ظاہری اس بات کا قائل کر دیا، میں جو روحانی تقاضے تھے، جو روح کی پاکیزگی تھی اور جو انسانی کی مراحل تھی، اس سے آپ دور ہو گئے، اور یوں آپ اتنا بھٹکے کہ معاشرہ تباہ ہو گیا، اور اس میں سب برابر کے ذمہ دار ہیں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے ہیں، اور یوں انسانیت سست کی نظر آتی ہے، وہ انسانیت جو کسی مسیحا کی تلاش میں ہے، مگر اس کے باوجود بڑے بڑے دکھتے اور بڑے بڑے دعوے سب کے موجود ہیں، وہ دعوے جس میں انسانیت کا بلا نہیں ہے بلکہ انسان کی تجلیل۔ تو خدا حافظ، کافی لڑکی ہوگی میری یہ غزل، بائے۔